علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس کے 10,000 دینار میرے پاس امانت تھے۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ جو تمہارا دل چاہے وہ تم میرے بیٹے کو دے دینا اور باقی خود رکھ لینا۔ اب میرا خیال ہے کہ میں 1,000 دینار اس کے بیٹے کو دوں اور باقی خود رکھ لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس تم 9,000 دینار اس کے بیٹے کو دو اور 1,000 دینار تم خود رکھو، کیونکہ وصیت کے مطابق جو تمہارا دل چاہے وہ تم نے اس بیٹے کو دینا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مرتبہ عید کے دن قریب آنے لگتے ہیں تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے اعمال بد ہیں، مجھے کچھ عمل بتائیے کہ میری دعائیں قبول ہوں اور میرے اعمال میں سدھار آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی شخص عید کا چاند دیکھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کوئی سی بھی جائز دعا مانگے، اللہ پاک اس دن اس شخص کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ عید کا چاند مومنوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص عید کا چاند نہ دیکھ سکے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہی اس کو یہ خبر ملے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ دوستو، ایک اونٹ ساری رات بہت روتا تھا، اس کا مالک بہت پریشان ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو جواب آیا کہ جب یہ شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور میں اس کی چارپائی کے نیچے جلتی آگ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت رونا آتا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز بلکہ تمام نمازیں لازمی پڑھا کریں۔ جزاک اللہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین لفظ اللہ ہے، دنیا کا سب سے میٹھا ترین نام محمد ہے، دنیا کی سب سے مکمل ترین کتاب قرآن مجید ہے، دنیا کی سب سے بہترین عبادت نماز ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین پیغام آذان ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی اور خوش نصیب انسان آپ ہیں، کیونکہ آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امت میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ طوفان بن جاتا ہے، اور جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ بھی کیا عجیب جگہ ہے جہاں غریب باہر اور امیر اندر بھیک مانگتا ہے، بارات میں دلہا پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے، جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے، یعنی دنیا خوشی میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ موم بتی جلا کر مردوں کو یاد کرنا اور موم بتی بجھا کر سالگرہ منانا، عمر بھر بوجھ ایک کیل نے اٹھایا اور لوگ تعریف تصویر کی کرتے رہے۔ پازیب ہزاروں روپے میں آتی ہے پر پیروں میں پہنی جاتی ہے، اور بندیا 1 روپے میں آتی ہے مگر پیشانی پر سجائی جاتی ہے۔ اس لیے قیمت معنی نہیں رکھتی، قسمت معنی رکھتی ہے۔ اور سب سے تلخ حقیقت بتاؤں، شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا لیکن دودھ بیچنے والا گلی گلی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد سب سے پہلی جو غذا حاصل کی وہ حضرت صوبیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ان کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور شیر خواری کا سارا زمانہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دودھ پی کر گزارا کرتے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے کی 2 بڑی وجوہات جو میں نے پڑھیں، ان کے مطابق عرب کے قدیم رواج کے مطابق
آپ بچوں کو دیہات کی کھلی اور صاف ستھری فضا میں پرورش پانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اور جو دوسری بڑی وجہ تھی کہ آپ عربی سیکھ جائیں، وہاں پر خالص عربی سکھائی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ پیارے نبی 21 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول صبح 4:45 پر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی 22,330 دن ہے، یعنی 63 سال اور 4 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عرصہ 8,156 دن ہے، یعنی 23 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عامر تھا، آپ کے نانا کا نام وہاب تھا، آپ کی نانی کا نام برار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازدواج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 چچا اور 6 پھپھیاں تھیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن نہیں پتہ